جب خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل بن چکے تھے، یہاں پر ان کی زندگی کا سب سے خطرناک مسئلہ سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ جا کر انہیں مدینہ کی ریاست کے کنٹرول میں لاؤ۔ جیسے ہی خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے، وہاں کے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایک بہت ہی عجیب سینٹینس یوز کیا جس کی آج بھی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ خالد بن ولید اور ان کی فوج کو دیکھ کر چیخنے لگے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا تھا اور اب ہم واپس آ گئے ہیں، something like that، جس کی خالد بن ولید کو بھی صحیح سمجھ نہیں آئی اور وہ سمجھے کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ ان سب کے سر کاٹ دیے جائے، جس کے بعد درجنوں لوگ مارے گئے۔ اب جب اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہیں بہت دکھ ہو اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، خالد نے جو کیا ہے میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فوراً حکم دیا کہ خالد بن ولید کو میرے پاس بلایا جائے۔ خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں اس ساری کنفیوژن کا بتایا، لیکن پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو مار کر صرف اپنے چچا کی موت کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ اس سب سے بہت سال پہلے اسی قبیلے کے لوگوں نے خالد بن ولید کے چچا کو قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا، جس سے ان دونوں صحابہ کے درمیان ایک سخت بحث شروع ہوئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خاموش اور نیوٹرل نہیں رہے، بلکہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی سائیڈ لی اور خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ خالد بن ولید خود بھی ایک صحابی تھے، لیکن انہوں نے اسلام بہت دیر بعد اس وقت قبول کیا تھا جب اسلام کے پاس تھوڑی پاور آ چکی تھی۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پوری دنیا سے دشمنی لے کر سب سے پہلے لوگوں میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خالد بن ولید سمجھ چکے تھے کہ چاہے وہ جو بھی کر لیں، ان کی ویلیو پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ سے ہمیشہ کم رہے گی۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس قبیلے کے پاس جا کر انہیں مناؤ اور انہیں جو بھی تکلیف پہنچائی گئی ہے اسے انصاف کے ساتھ حل کرو، اور کوشش کرنا کہ کوئی بھی تم سے خفا نہ رہے۔ ان طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سمجھایا، لیکن پھر بھی انہیں مسلمانوں کی فوج سے نکالا نہیں، اور اسلام کی اگلی جنگ حنین میں انہیں دوبارہ اپنا جنرل بنایا۔ حنین ایسی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر اور خالد بن ولید ان کے جنرل تھے۔ مسلمان 12,000 کی فوج لے کر اپنے دشمنوں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فوج ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، اچانک دونوں پہاڑوں سے مسلمانوں پر بہت سارے تیر برسنے لگے۔ دشمنوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کی فوج بالکل بکھر گئی اور وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 12,000 کی فوج جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی، اور اسی جنگ میں خالد بن ولید نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اصل میں ایک لیڈر ہوتا کیا ہے۔ سامنے دشمنوں کی فوج نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج تو پیچھے جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو بالکل اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کا لیڈر رسول اللہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی پوری فوج فل سپیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اکیلے دشمنوں کی فوج کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا، اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھ کر کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمانوں کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ کچھ ہی دیر میں یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ اس جنگ کو دیکھ کر کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یس، خالد بن ولید ایک بہت بڑے جنرل تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ، جس کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کے جنرل کے پوسٹ پر رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی عرب کے بہت سارے قبیلوں نے اسلام سے بغاوت کر دی، جن میں سے کچھ اپنے آپ کو نبی بھی کہنے لگے اور کچھ نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کو ایک ایسے آرمی چیف کی ضرورت تھی جو پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لا سکے۔ تو انہوں نے خلیفہ بننے کے کچھ عرصے بعد خالد بن ولید کے بیسٹ فرینڈ عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے خالد کے بارے میں بتاؤ، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو عمر بن عاص نے خلیفہ سے کہا کہ خالد جنگوں کا ماسٹر اور موت کا دوست ہے،
اس میں شیر کی طرح بہادری ہے اور ایک بلی کی طرح صبر۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پوری فوج کا پہلا آرمی چیف بنایا اور انہیں حکم دیا کہ پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لاؤ۔ سبسکرائب